اور مریم نواز آمنے سامنے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور مریم نواز آمنے سامنے ہوں گے، یا علی امین گنڈا پور صاحب اور محسن نقوی صاحب آمنے سامنے ہوں گے. لیکن یہاں صورتحال ٹوٹل چینج ہو گئی ہے. مریم نواز اور محسن نقوی آمنے سامنے آ گئے ہیں. اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ کپتان سچا ہے اور نون لیگ کے اندر سے بھی یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کی جانب سے عمران خان کے سچے ہونے کے جو ہے وہ دلائل یا باتیں کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ایک اور خط آ گیا جس سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی خطوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے. اس پر بات کریں گے. لیکن جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں، سب سے اہم خبر ہے جو وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب اور مریم نواز صاحبہ. محسن نقوی صاحب ہیں جی وزیر داخلہ اپنی پارٹی کی طرف سے، ٹھیک ہے نا جی. مریم نواز صاحبہ ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب، اور محسن نقوی صاحب کی اپنی پارٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ اس وقت نون پی جے ملا کے ایک پارٹی بنتی ہے جس کے وہ امیدوار تھے اور جس نے ان کو وزیر داخلہ بنایا ہے. ہوتا کچھ ایسے ہے کہ ظاہر ہے محسن نقوی صاحب کی پارٹی زیادہ تگڑی ہے، تو ان کی پارٹی نے یہاں پر یہ کیا کہ ایک لیٹر جاری کر دیا کہ یہ جو سید علی ناصر رضوی صاحب ہیں اس وقت ڈی آئی جی آپریشن لاہور ہیں، اور یہ جب محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی یہاں پر بطور آپریشن ڈی آئی جی آپریشنز کام کر رہے تھے. تو جتنے بھی آپریشنز تھے، چاہے وہ زمان پارک میں، اور یہ زخمی بھی ہوئے تھے زمان پارک میں ہو یا کسی بھی جگہ پہ، تو اس کو ہیڈ ایز اے آپریشن ہیڈ جو ہے نا محسن نقوی صاحب نے یہ علی جو ہے ناصر رضوی صاحب یہ کہہ رہے تھے. اچھا، اب محسن نقوی صاحب جب وزیر داخلہ بنے تو انہوں نے کہا کہ ان کو آئی جی اسلام آباد لگا دیا جائے. نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. جو اس وقت وہاں موجود تھے آئی جی اکبر ناصر، وہ انہوں نے اپنا عہدے کا چارج چھوڑ دیا. اور اب یہ تھا کہ یہاں پر بھی مجھے ایک دو میرے نظر سے تصویریں گزری تھی جو پی آر اوز کی طرف سے جاری کی جاتی ہیں، جس میں علی ناصر رضوی صاحب سی آف ہو رہے تھے. ان کی ٹیم تھی جو آپریشن کی، وہ ان کو سی آف کر رہی تھی. لیکن اینڈ ٹائم پر پتہ یہ لگتا ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک دم یہ نوٹیفیکیشن سے پہلے انہوں نے کہا پر کتھے چلے ہو. انہوں نے علی ناصر رضوی صاحب کو، حالانکہ ناصر رضوی صاحب بڑے اچھے افسر ہیں اور ان کی اپنی بھی خواہش تھی کہ ظاہر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جی میں اسلام آباد کا آئی جی لگوں، یا میں آئی جی لگوں، میرے ساتھ ٹیگ لگ جائے گا پھر میں اگوں آئی جی. تو وہ بھی خوش تھے. لیکن ان کی خوشی جو ہے نا وہ ختم کر دی مریم نواز صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے سے پوچھے بغیر ہمارا کوئی افسر جو ہے وہ لے جائے. اور ناصر رضوی صاحب تو بڑے اچھے افسر ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور اگر ان کو ہٹایا گیا تو بڑا کام خراب ہو جائے گا. اب دوسری طرف یہ ایک معاملہ پھنس گیا کہ وہ ناصر رضوی صاحب، میں نے آپ کو بتایا کیونکہ محسن نقوی صاحب آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان کے بارے میں یہی اطلاعات ہیں کہ انہیں وہ کہیں نہ کہیں اچھی جگہ پہ، کچھ کو وہ پی سی بھی لے گئے ہیں. 2 پولیس افسران جو ہیں وہ پولیس کی نوکری چھوڑ کے محسن نقوی صاحب کے ساتھ وہ پی سی بھی چلے گئے ہیں. اسی طرح اب یہ ڈی آئی جی ظاہر ہے یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتے تھے، ان کی ابھی سروس ہے اور پھر سینئر سیٹ ہے، تو ان کو جو ہے وہ علی ناصر رضوی صاحب جو ہے ان کو وہ آئی جی اسلام آباد لے جانا چاہ رہے تھے. لیکن مریم صاحبہ نے بیچ میں کڑچ ٹانگ بجا دیا. اب اس کی وجہ سے ایک گڑبڑ یہ بھی ہوئی ہے کہ جو 3 ڈی آئی جی صاحبان تھے جو سینئر ڈی آئی جی تھے، ملک اویس، حسن رضا خان اور شعیب جان باز، یہ نئے نامزد جو ہے نا، یہ جب نیا نامزد کیا گیا علی ناصر رضوی صاحب کو، تو ان تینوں نے جو ہے نا وہ چھٹی مانگ دی. بیسکلی کیونکہ علی ناصر رضوی صاحب ایج میں ان سے چھوٹے ہیں، جونیئر ہیں، تو اس وجہ سے پھر ظاہر انہوں نے کہا ہوگا سینئر بندہ آ جائے گا تو پھر مزہ تو نہ آئے گا. اس لیے انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ چھٹی لے لی جائے تاکہ باقی جتنے دن رہ گئے ہیں اس کو بطور چھٹی گزارا جائے. آ جائے جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. عمران خان صاحب سچے ہیں اور
سچے ہیں عمران خان صاحب جی، بالکل سچے ہیں. خان صاحب کے زمانے میں بھی چیزیں ہوتی رہی، اب بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں جس کے اوپر سب شور ڈال رہے ہیں. ریکارڈنگیں اس وقت بھی ہوتی تھی، ریکارڈنگز اب بھی ہوتی ہیں، پکڑی گئی ہیں اب. اور کرنے والے کون ہیں یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے. بہرحال اب ایک تو سب سے پہلے تو یہاں پر ان کے بڑے حامی ہیں جی جاوید لطیف صاحب. بیسیکلی جاوید لطیف صاحب خان صاحب کے تو اتنے حامی ہوں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت خلاف ہیں، اور ان کی اکثر باتیں جو ہے نا وہ اس طرح نظر آ رہی ہوتی ہیں جس سے میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا دبنگ ہو کے بڑا کلیئر میسیج دے رہے ہیں. وہ ان کا یہ ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا جس میں ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں حکومت میں زبردستی بنوائی گئی تھی. یعنی کہ وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت زبردستی بنوائی گئی تھی، ہمارے پاس تو اکثریت ہی کی تھی. اب یہی وجہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام شروع کی پریس کانفرنسز کے اندر میاں نواز شریف صاحب جو کہ میاں مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، وہ بڑا ناراض سا منہ بنا کے بیٹھے ہوتے تھے، بالکل ایسے کہ یار یہ بڑی فلم چل گئی ہے ہمارے ساتھ، بڑا اچھا نہیں ہوا ہمارے ساتھ. اب جاوید لطیف صاحب ذرا تھوڑے سے نا ایسے ہیں جو بول پڑنے والے ہیں، شور ڈال دینے والے ہیں. ابھی عید کے بعد پتہ لگے گا ان کے شور کا کیا اثر ہوتا ہے. لیکن جاوید لطیف صاحب نے جب شور ڈالا، انہوں نے کہا جی کہ بھئی یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی، تو ظاہر ہے سب یہی بات مان رہے ہیں. دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ایک پلان بنایا گیا تھا، لیکن مجھے یہ اگلے کچھ عرصہ جو ہے کم از کم سال عمران خان صاحب کی رہائی نظر نہیں ہو رہی. گو کہ سائفر کیس میں بھی آپ کے سامنے جدھر جا رہا ہے، توشہ خانہ، عدت والا، یہ کیسز جس سپیڈ سے بنائے گئے تھے اسی سپیڈ سے اب یہ کیسز جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اب یہاں پر ان کی حکومت بنی، ان کی حکومت کے اندر جو ہے یہ خان صاحب کو سب سزائیں، مطلب ان کے بعد یہ جب یہ ٹرائل چل رہے ہیں، اور پھر جب توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جب عمران خان صاحب کو ایک ہفتے میں تابڑ توڑ سزائیں سنائی گئی ہیں 3، تو اس کا بینیفیشری نون لیگ ہوگی. لیکن مجھے نہیں سمجھ کہ یہ کون سوچ رہا تھا کہ بینیفٹ مسلم لیگ نون کو ہوگا. نظر آ رہا تھا بھائی مظلوم وہ ہوتا ہے جس کو سزا آپ جس کو کھینچ رہے ہوتے ہو. تو خان صاحب مظلوم تھے، اس کی مظلومیت کا فائدہ پڑا، پورا پاکستان ابھر کے آیا ان کو ووٹ دینے کے لیے. اور توقع یہ نہیں کی جا رہی تھی الیکشن کے نتائج کی، لیکن بہرحال جو نتائج سامنے آئے ہیں وہی عام آدمی کی توقع یہی تھی جس طرح عام آدمی اس دن گھر سے نکلا تھا. اب آ جائیں جی 5 جج صاحبان کو تو پہلے ہی چیف جسٹس سمیت جو ہے وہ لیٹر مل چکے تھے دھمکی آمیز، اندر سے پاؤڈر بھی نکلا تھا. تو وہ پاؤڈر بھی چلا گیا ہوا ہے، اس وقت سی ٹی ڈی کے پاس فورینزک وغیرہ کروا رہے ہیں اس کا. آج علی باقر نجفی صاحب، یہ بھی بڑے دلیر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور ان کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا ریکارڈ بتا دوں. یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کی جو ڈی بی بیٹھتی ہے، ڈویژنل بینچ بیٹھتا ہے اپیلوں کے لیے، یہ اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اکثر. اور چاہے وہ عمران خان صاحب کا دور تھا اور سزائیں مسلم لیگ نون کو مل رہی تھی، یا وہ اب کا دور ہے اور سزائیں پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں، یہ دلیر جج ہیں، قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں اور ریلیف جس کو جہاں جہاں مل رہا ہے اس کو ریلیف دے رہے ہیں. اور آج ان کو بھی ایک لفافہ مل گیا، ان کے اسٹاف کو لفافہ ملا جس کے اندر پاؤڈر تھا، اور وہ خط بھی جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے فرینزک کے لیے سی ٹی ڈی کو. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.